سیدہ خنسا نام کی ایک عورت عبادت کر رہی ہے، رو رہی ہے. خنسا کو کبھی ویکیپیڈیا میں دیکھیے گا، بہت بڑی شاعرہ تھی. وہ جب کلمہ پڑھا تو کلمہ پڑھنے کے بعد کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے میرے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اب کلمہ زبان سے پڑھتی ہوں مگر میرے سر کے ہر بال سے اللہ کی آواز آتی ہے. رات کو وہ رو رہی ہے، سجدے میں رو رہی ہے. دو بچے اٹھے ہیں، ایک 13 سال کا تقریباً 11 سال کا تقریباً. دونوں اٹھ کے کہتے ہیں امی جان کیوں رو رہی ہیں؟ امی جان آپ کیوں رو رہی ہیں؟ ماں نے سلام پھیرنے کے بعد کہا بیٹے تمہیں بتانے کی بات نہیں. کہنے لگا نہیں امی، ہم آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے. بچوں نے جب آنسو پہنچے نا تو ماں اور زیادہ روئی. بچے تمہیں بتانے کی بات نہیں، بتاؤ نا اماں، آپ پریشان نہ ہو. کہنے لگی بیٹے اچھا سننا چاہتے ہو تو سنو. بات یہ حضور کی بارگاہ میں سب عورتیں اپنے اپنے بچے لے کے گئی تھیں. میرے بچے تو چھوٹے چھوٹے، تم اگر بڑے ہوتے تو میں بھی حضور کی بارگاہ میں دے کے آ جاتی. یہ کہہ کے ماں جب روئی تو بچے چھوٹی چھوٹی تلواریں لے کے آئے اور ہواوں میں گھماتے ہوئے بولے لے کے تو چل امی، ایک بار اپنی جانیں قربان کر دیں گے حضور کے نام پر. تو لے کے تو چل میری ماں. تو نے یہ کیسے سوچ لیا میری ماں؟ تیرے دودھ کا حق ادا کر دیں گے. میرے نبی کی ہے یہ شان، بچہ بچہ ہے قربان. بچہ میرے نبی کی طرف دونوں بچے گئے. صبح کا وقت ہے، نبی نے فرمایا بڑا بیٹا، فرمایا دونوں بچے چھوٹے ہیں تو بڑے بیٹے نے تلوار چلائی. فرمایا ٹھیک ہے یہ بڑا والا چلا جائے گا مگر یہ 11 سال والا نہیں جائے گا. تو حضور اقدس کے غلاموں ان بچوں نے اپنے، وہ جو 11 سال کا بچہ تھا نا اس نے اپنے پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا، یعنی اچکنے لگا اوپر کو. کہا حضور میں بھی جا سکتا ہوں، مجھے دیکھیے اپنے بھائی کے برابر ہوں. نبی نے فرمایا نہیں نہیں تم چھوٹے ہو. کہا میری کشتی کرا دیجئے آپ میرے بھائی سے، آپ اس سے کشتی کروا دیجئے، میری اس سے آپ زور آزمائی کروا دیجئے، اسے دنگل میں اتار دیجئے. نبی نے فرمایا ٹھیک ہے. آگے بڑھ کے اپنے بھائی کے قریب جا کے بولا دیکھ میرے بھائی، میں جانتا ہوں میرے اندر طاقت کم ہے مگر محبت تو دونوں کے برابر ہے نا. حضور سے محبت تو دونوں ہی کرتے ہیں. دیکھ تو اکیلا جائے گا، بڑوں کا کام ہوتا ہے قربانی دینے کا. اگر تو اکیلا جائے گا تو دیکھ امی کو اچھا نہیں لگے گا. دونوں بھائی شہید ہوں گے تو امی بہت خوش ہو جائیں گی. ایسا کر تو مجھے ساتھ لے چل، آج گر جا. اگر تو گر گیا تو اللہ تجھے اس کا بدلہ دے گا. پھر وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اپنے بھائی کے ہاتھ پکڑ کے بولا اور رو کے بولا دیکھ میں تیرا چھوٹا بھائی ہوں، مجھے میرے سامنے آج گر جا، اللہ تجھے اس کا بدلہ دے گا. اتنا سننا تھا. میرے نبی پاک قریب آئے، دونوں بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا جب تک ایسے بچے اور ایسی مائیں دنیا میں ہیں کوئی اسلام کا بال بھی کا نہیں کر سکتا ہے. ماں نے اپنے بچوں کو قریب بلایا، لاؤ میرے لاڈلو پیار کر دوں. پھر قریب کر کے سروں پہ ہاتھ رکھ کے بولی میرے بیٹو تمہارا باپ زمانہ ہو گیا گزر گیا. میں نے مدینے میں مزدوریاں کی ہیں، برتن مانجے ہیں، جھاڑو لگائی ہیں، مگر میں نے اپنے بڑھاپے کے سارے کے لیے نہیں، میں نے حضور کے دین کے لیے تجھے شہادت کے لیے پالا ہے. میرے بچوں بس ایک ہی ماں تم سے کہتی ہے ایک بات کرنا. سنو میری بہنوں میری بیٹیوں، آج اس بات کو اپنے دل میں رکھ کے اللہ کرے تو اللہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے وسیلے سے میری بہنوں کے دلوں میں بیٹھ جائے یہ بات. کیا کہہ رہی ہے وہ؟ کہہ لے میرے بچوں بس ایک بات کا خیال رکھنا، جب جنگ ہونا تو میرے لاڈلو جتنے بھی تیر آئیں سینے پہ آئیں، کتنے بھی زخم لگے سینے پہ، پیٹ پر زخم نہیں آنا چاہیے تاکہ لوگ دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ مدینے کی عورتیں بزدل پیدا نہیں کرتی ہیں، شیر دل پیدا کرتی ہیں. شیر دل پیدا کرتی. مگر ایک عورت اور آ گئی، اس کے آنے سے سارے صحابہ رونے لگے. عورت آئی آ کے بولی یا رسول اللہ میرے بچے کو بھی لے جائیں. فرمایا کہاں ہے تیرا بچہ؟ یہ تو ہے میرا بچہ. کہاں ہے؟ یہ 2.5 سال کا بچہ. میں یہ کیا کرے گا جنگ میں؟ بولی حضور آپ کی طرف تیر آتے ہیں. حضور نے فرمایا ہاں. آپ کو ڈھال کی ضرورت پڑتی ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں. فرمایا بس میرے بچے کو آپ لے لیجئے، اسے ڈھال کی جگہ میرے لال کو استعمال کریے. اگر 1-2 تیر میرے بیٹے نے روک لیا تو میں تو کامیاب ہو جاؤں گی کہ میرا بچہ میرے حضور پر قربان ہو گیا، میرے آقا پر قربان ہو گیا. پھر بولی حضور میرے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا بچہ نہیں، مجھے آپ نا امید نہ کریں. فرمایا حضور نے تیری نیت اتنی بڑی ہے، تیرا بچہ شہید نہیں بھی ہوگا نا پھر بھی اللہ تجھے شہداء کی ماں کے ساتھ ہی اٹھائے گا. نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں. یہ کہا کرو سو لوگوں وہ کیسی عورتیں تھیں، وہ کیسے مرتے. اللہ نے اپنے نبی کو، اپنے محبوب کو یار بھی چن چن کے دیے اور رشتہ دار بھی چن چن کے دیے. نہ یاروں کا جواب تھا نہ رشتہ داروں کا جواب تھا، کسی کا جواب نہیں ہے. اللہ اکبر. ایک عورت 70 سال کی بوڑھی، پورے بال سفید ہیں، بولی حضور میں بھی جاؤں گی جنگ میں. تو کیا کرے گی؟ کہنے لگی زخمیوں کو پانی پلاؤں گی.
مرہم پٹی کروں گے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. آج کل کی کچھ بڑی ہیں, سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, مگر وہ بدبخت منحوس قسم کی بڑی ہیں جو بوڑھی ہو گئی, پیر ان کے لٹکے ہوئے مگر پاؤں کو پریشان کر رہی ہیں. ان بدتمیز بڑیوں کہنا توبہ کر لو. مرنے والی ہو, میاں بی بی ذرا محبت سے بات کر لیں تو پھر پیٹ میں درد ہے, پھر کوئی صورت لگائے گی, کوئی جگاڑ جھوٹ ووٹ بول کے کسی طرح سے جھگڑا کرائے گی. حضور فرماتے ہیں جو میاں بی بی میں جھگڑا کرائے اس پہ لعنت ہے, چاہے وہ ماں ہو, بہن ہو, بھائی ہو, کوئی جو میاں بی بی میں جھگڑا کرائے. ایک لڑکی میرے پاس آئی, ذرا دھیان سے سننا اس درد کو. کہنے لگی سید صاحب دعا کر دیں. میں کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی میری ساس مجھے بڑا ستاتی. میں کیا ہوا؟ کہنے لگے میرا باپ غریب ہے. پھر کہنے لگے وہ تانے دیتی ہے ہفتے میں 2 بار کبھی 3 بار, تیرا باپ کچھ نہیں دیا, تیرے بھائیوں نے کچھ نہیں دیا. کہا میرے بھائی مزدور ہیں. پھر میرا شوہر مجھے مارتا ہے, میں وہیں رہتی ہوں, آتی نہیں کر نہیں, میں اپنے میکے والوں کو بھی نہیں بتاتی. کہا کیوں؟ کہنے لگا اس وجہ سے میرے باپ نے جب شادی کی تھی تو وہ قرضدار ہو گیا تھا, اب 2 بہنیں پہلے بیٹھی ہیں, بتاؤں گی تو باپ کو تکلیف ہو جائے گی, پٹتی ہوں, کٹتی ہوں. یار بیٹیوں سے بہت پیار کیا کرو. بیٹیاں پتہ نہیں کس کس کے پاس جائیں, کہاں کہاں شادیاں ہوتی ہیں, 18-20 سال اپنے گھر میں رہتی ہیں, باپ خیال رکھتے ہیں, پھر کیسے کیسے ظالموں کے پلے پڑ جاتی ہیں. کچھ تو بہنیں بیٹیاں بتاتی تک نہیں ان پہ جتنے ظلم ہوتے ہیں. بہنوں کے گھر جایا کرو. جتنے بھائی بیٹھے ہو بتا رہا ہوں, جس بہن کے گھر بھائی نہیں جاتا نا وہ کمزور ہو جاتی ہے, اسے تانے بڑے ملتے ہیں, اسے تکلیفیں ہوتی ہیں. جہاں بھائی جاتا رہتا ہے, ٹیلی فون کرتا رہتا ہے, بہن کی عزت بنی رہتی ہے, وہ تم سے کچھ چاہیے نہیں اسے. بیٹیوں کے گھر جایا کرو, بیٹی اپنے باپ کو یاد کرتی ہے. یار بیٹیوں کو کوئی بیچ دیتے ہو, شادی کے بعد جایا کرو, خیال لگا کرو. میرے حضور اپنی بہن سے پیار کرتے تھے, صحابہ اپنی بہن سے, یار محبت کیا کریں اپنی بہنوں سے. آپ مجھے بتائیں مجھے آپ کون سا گھر اللہ کو پسند ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں. جس میں ٹائلس لگی ہوئی ہو نہیں, جس میں ماربل لگا نہیں, جس میں بڑے کچن باتھ روم بنے ہو, وہ گھر چاہے. کون سا گھر اچھا ہے جس میں بڑے روم بنے ہو, جس میں بالکنی ہو, ہال بنا ہو؟ کون سا گھر اچھا ہے؟ اڈانی کا گھر اللہ کو پسند ہے یا امبانی کا پسند ہے؟ حضور فرماتے ہیں اللہ کو وہ گھر پسند ہے جس میں یتیم رہتا ہو اور اس کا خیال کیا جاتا ہو, جہاں مظلوم کا خیال کیا جاتا ہو, جہاں عورتوں پر رحم کیا جاتا ہو, وہ گھر اللہ کو پسند ہے. بتاؤ جہاں یتیم کمزور بچی پہ ظلم ہوتا ہے وہ گھر پہ اللہ کی رحمتیں آئیں گی؟ جہاں صبح سے لے کے شام تک تانے ملتے ہوں, ان عورتوں کو سمجھاؤ. اور سنو, یہ عورت یہ کر رہی ہے بڑی ہے, اور اس زمانے کی وہ 70 سال کے بھی ہوا, حضور کے اوپر حملہ ہو گیا جنگ میں, تو اس نے دیکھا نا ام عمارہ نے تلوار سوت کے کھڑی ہو گئی شیرنی کی طرح, بال سفید ہیں مگر ہاتھ میں تلوار لے کے. نبی نے اس کی طرف دیکھا تو کہنے لگی حضور آپ بالکل پریشان نہ ہو, میں عورت ضرور ہوں مگر جان دے دوں گی, آپ تک کسی دشمن کو نہیں آنے دوں گی. حضور کے اوپر حملہ کیا. اس عورت نے دیکھا تو ایک جتنے بھی کافر تھے بزدل ہوتے ہیں, ایک آیا جوان عورت پہ حملہ کیا, اس نے تلوار سے روک کے اس کا پیٹ پھاڑ دیا, دوسرا آیا اس کی گردن کاٹ دی, تیسرا آیا اس کی گردن کاٹ دی, یہاں تک کہ ایک کے پاس 7 آئے, 7 کو اکیلی بوڑھی عورت نے جہنم میں پہنچایا. بھگدڑ مچ گئی کفار مکہ کے لشکر میں, بولے بھاگو ان سے نہ لڑو. کہا کیوں؟ کہا جب 70 سال کی ام عمارہ کا یہ حال ہے تو پھر علی کی تلوار کا عالم کیا ہوگا؟ ایک عورت نماز پڑھ رہی ہے مدینے میں, سنو میری بہنوں میری بیٹیوں کو سنا دینا, یہ بات پہنچا دینا, الگ سے یہ بات میرے گھر میں پہنچاؤ بیٹیوں کو. کیا سمجھتی ہو تمہیں عزت حضور نے نہیں دی؟ کہتی ہیں ہمیں آزادی چاہیے, کپڑے پہننے کی آزادی. اچھا ہمیں چاہیے آزادی, گھومنے پھرنے کی آزادی. اور گھومنے پھرنے کو کون منع کرتا ہے؟ مگر پردے میں گھومو پھرو کون منع کرتا ہے؟ اور تم سے میک اپ کرنے کو بھی کون منع کرتا ہے؟ مگر اپنے شوہر کے لیے جائز ہے, اور کے لیے تو حرام ہے نا. حالت فرماتے ہیں عورت جب اپنے مرد کے لیے سجتی ہے تو جتنی بار آئینہ دیکھتی ہے اتنے صدقے کے ثواب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. مگر میری طرف تو دیکھیں, میں آپ سے غور کر رہا ہوں, میری طرف توجہ کریں, میں آپ کو بتا رہا ہوں. عورت نماز پڑھ رہی ہے, سیابیہ نماز پڑھ رہی ہے, ایک عورت آتی ہے کہنے لگی, وہ نماز پڑھ کے اس نے دعا مانگ رہی, کہنے لگی تیرا باپ شہید ہو گیا جنگ میں. باپ کی موت کی خبر بیٹی سے برداشت نہیں ہوتی. کچھ بیٹیوں کے تو دل کی دھڑکنیں رک جاتی ہیں, بیٹیاں بہت پیار کرتی ہیں نا باپ سے. جب اس نے سنا نا باپ کی موت کی خبر ہے, میری بہنیں اور آپ بھی ذرا دھیان سے سنیں, باپ کی خبر ہے نا موت کی, تو ایسے کر کے ہاتھ اٹھا کے بولی مالک میرے باپ کی شہادت قبول فرما لے.
روئی نہیں، چیخی چلائی نہیں. پھر کسی نے کہا پوری بات تو سن لے، تیرا بھائی گیا تھا نا وہ بھی شہید ہو گیا، اب تو اس کا پورا جسم کانپ گیا، اب تو ایسا لگتا ہے جب جان نکل جائے گی. کانپتے ہوئے ہاتھوں سے آنسوؤں کو روک رہی ہے، روکتے روکتے بولی اللہ بھائی کی شہادت قبول. پھر کسی نے کہا اور سن تیرا باپ بھی شہید، تیرا شوہر گیا تھا نا وہ بھی شہید ہو گیا. پھر اس نے کہا تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا. سجدے میں گر گئی، بولی مالک تیرا شکر ادا کرتی ہوں، تو نے مجھے ایک بار میں شہید کی بیٹی بنا دیا، شہید کی بہن بنا دیا، شہید کی ماں بنا دیا اور شہید کی بی بی بنا دیا. اللہ تیرا شکر ہے. لوگ سمجھتے تھے چیخے گی چلائے گی، جیسا کہ کوئی مر جائے تو عورتیں یہ بھی تمیز نہیں کرتی کون پردے والا آ رہا ہے، کس سے پردہ کرنا چاہیے، کو کیا پڑھنا چاہیے. چیختی چلاتی ہیں، بہمیاتی ہیں بری آوازوں سے، بیکار طریقے سے، اور نماز پڑھتی بھی ہوتی ہیں اس دن نہیں پڑھتی. سنیں اس نے نہ چیخی نہ چلائی، کچھ نہیں کیا، اٹھی. حضور فرماتے ہیں ایسی عورتوں پہ لعنت ہے اللہ کی جو آوازیں کر کے بیان کر کر کے بیکار سی باتیں کر کے روتی ہیں. ہاں دل کا درد کوئی روک نہیں سکتا، آنسو آ جائیں تو کوئی بری بات نہیں. ایسے بتا رہا ہوں آپ کو کہ یوں بری بات تو نہیں نا. حضور فرماتے دل کا درد اللہ کی طرف سے، زبان کا درد شیطان کی طرف سے. وہ کئی لوگ سمجھتے تھے، میری طرف دھیان دیں، لوگ سمجھتے تھے اپنی بہن کے پاس اپنے باپ کے جنازہ دیکھے گی، جائے گی جا کے اپنے شوہر کے جنازے پہ گر جائے گی، اپنے بھائی کے جنازے پہ گر جائے گی. اور ایسی ہوتی ہیں جا کر کے اپنے بیٹے کے جنازے کو دیکھے گی، جوان بیٹے کی لاش پڑی ہے، جوان بھائی کی لاش پڑی ہے، مگر نہ ادھر نہ گئی جدھر شہداء تھے، بلکہ جدھر اونٹنی پر حضور سوار تھے نا ادھر گئی اور نبی پاک کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی. حضور نے فرمایا تیرا باپ شہید ہو گیا، تیرا بھائی شہید ہو گیا، تیرا شوہر تیرا بیٹا شہید ہو گیا، اللہ تجھے صبر دے. جب حضور نے یہ کہا نا آنکھوں میں آنسو لے آئی، حضور کی طرف دیکھ کے بولی یا رسول اللہ آپ سلامت ہیں تو پھر میرا سب کچھ سلامت ہے. میں تو آپ کو دیکھنے آئی تھی، آپ ٹھیک ہے نا یا رسول اللہ تو میرا سب کچھ ٹھیک ہے. پھر واپسی میں اپنے باپ کے جنازے کی طرف گئی، کسی نے دیکھا پردہ ہے شوہر کے جنازے پہ، پردہ ہے بھائی کے، اور کہنے لگے پردہ تیرا ختم نہیں ہوا، باپ بھائی بیٹا شوہر سب مر گئے. کہنے لگی سنو میرے باپ بیٹے بھائی کو نہیں موت آئی ہے، مگر میرا اسلام ابھی زندہ ہے، میں بے پردہ نہیں ہو سکتی. کیا جواب دیں گی بیٹیاں میری؟ میں پوچھتا ہوں کس نے آزاد کیا ہے عورت کو؟ یہ انگریزوں نے آزاد کیا. انگریز کہتے ہیں ہم نے، برطانیہ کے لوگ کہتے ہیں ہم نے 1950 میں کہا تھا عورت کو مرد کے برابر لاؤ، کہ پھر ہر آفس میں عورت چلی گئی، فلائٹ میں جو پلین اڑانے لگی عورتیں، مگر پھر بولے کہ نقصان یہ ہوا کہ پھر مائیں بہنیں ختم ہو گئی. اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں کون سی آزادی ہے؟ ایئر ہوسٹیز ہوتی ہے فلائٹ کے اندر، ایک کھانا دینے والی، پانی دینے والی، اسے کوئی بھی کچھ بھی کہتا ہے یہاں آؤ، آ جاتی ہے. اسے نئے کپڑے پہننے پڑتے ہیں ہر ٹرپ پر، ایک بار ایک طرف سے جانا، یعنی آئے گا فلائٹ واپس لوٹ کے تو وہ سامنا نہیں ہوگا، دوسرا ہوگا. اب یہ جا رہی ہے، اب جائے گی تو کپڑے اسے بالکل بھڑکاؤ پہننے ہیں، بیکار آدھے کپڑے، اور کتنا بھی برا موڈ ہو میک اپ کرنا ہی کرنا ہے، میک اپ کرنا ہے. اب وہ بدتمیز کر رہا لاؤ پانی لاؤ، بدتمیزی بھی کرنا ہے، برداشت بھی کرنا ہے، اسی کے پیسے لے رہی ہے. اچھا آفس میں بٹھال دیتے کاؤنٹر پہ، بکری کوئی اور کرتا ہے، عورت کو بٹھال دیتے ہیں. بولو بٹھالتے ہیں نہیں بٹھالتے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں، بچے ہیں لوگ انہیں پتہ نہیں کیوں بٹھالتے ہیں. ارے کیوں بٹھالتے ہیں؟ ایجنسیوں میں عورتوں کو بٹھالتے ہیں، لڑکیوں کو میک اپ کرا کے، سب کو پتہ نہیں ہے، وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، عورت ذات کا فائدہ اٹھاتے ہیں. مجھے بتاؤ وہ عورت جس کا دل نہیں چاہتا ہے میک اپ کرنا پڑ رہا ہے، دل نہیں چاہ رہا ہے کپڑے پہننے پڑ رہے ہیں، دل نہیں چاہ رہا ہے فلائٹ میں جانا پڑ رہا ہے، دل نہیں چاہ رہا ہے کسی بدتمیز کی باتیں برداشت کرنا پڑ رہی ہے، وہ آزاد ہے؟ یا جو گھر میں بیٹھی ہے شوہر آیا آ کے بولا لاؤ مجھے کھانا دو، کہنے لگی آج میں نے کھانا بنایا نہیں، جاؤ ہوٹل پہ لے آؤ، یا پھر بچہ کہہ رہا ہے یہ بنا دو، میں نہیں بناؤں گا، چل میں نہیں بناؤں گی، چل چلی جائے، چلا جائے یہاں سے، کل میں بنا دوں گی. مجھے بتاؤ وہ جو اپنی مرضی سے سو رہی ہے، اپنی مرضی سے جاگ رہی ہے، وہ آزاد ہے؟ یا وہ آزاد ہے جو نہ اپنی مرضی سے سو رہی ہے نہ جاگ رہی ہے، جو چاہے وہ دوسروں کی مرضی پر منحصر ہے؟ بتاؤ کون آزاد ہے؟ جسے انگریز نے آزاد کیا وہ آزاد ہے، یا جسے میرے نبی نے آزاد کیا وہ آزاد ہے؟ بولو کون آزاد ہے؟ بولو. آخری باتیں کر رہا ہوں، مجھے جلدی سے نکلنا ہے ایک دم بھائی، مجھے ذرا جلدی نکلنے دینا بھائی، ٹائم ہو گیا زیادہ. دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ لگ رہا ہے بھائی؟ ہاں تو سنیں، آج لڑکیاں آپ کو پتہ ہے کبھی سوچو گے تو نیند نہیں آئے گی، مجھے کبھی کبھی نہیں آتی ہے، بتا رہا ہوں 2014 سے لے کے اب تک لاکھوں لڑکیاں، کئی لاکھ لڑکیاں
اسلام چھوڑ چکی ہیں غیر مسلموں کے گھروں میں. بچپن میں ان کے ماں باپ نے اسکول بھیج دیا, کالجوں میں جا کے شرم حیا ختم ہو گئی, بچہ ہی نہیں کچھ. 24 سال کی لڑکی کو 24 سال کی لڑکی کو ادھر دیکھیں, 24 سال کی لڑکی کو 25 سال کی لڑکی تک پڑھانا, اس کے کردار کا امتحان لینا ہے, تعلیم دلانی نہیں ہے. سب سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں, کوئی بیوقوف تو نہیں بیٹھا. کون سی تعلیم؟ سر پہ دوپٹے نہیں ہیں بیٹیوں کے. ارے یار تم عورتوں کے لیے تو اللہ نے نظام ہی الگ بنا دیا. سنیں میری بہنیں, سنیں دیکھیں میں بتاتا ہوں, اللہ نے نماز الگ کر دی. کتنا کریم ہے وہ. اور مرد نماز پڑھے تو یہاں تک ہاتھ لائے, اللہ اکبر, لائے نہ لائے, یہاں تک ہاتھ لائے. اور عورت نماز پڑھے تو بس یہاں تک ہاتھ. مرد نماز پڑھے یہاں تک ہاتھ, عورت نماز پڑھے یہاں تک ہاتھ. مرد یہاں تک ہاتھ لائے, عورت صرف یہاں تک. کیوں؟ اس کا اللہ نہیں چاہتا اس کی بے پردگی ہو. اللہ فرماتا تیرے بدن کی بناوٹ الگ ہے اور مرد کی الگ ہے. تیرا رب نہیں چاہتا کہ تو نماز پڑھتے میں بھی بے پردہ ہو. اشارے میں سمجھیے, یہ جو فٹنگ کے کپڑے پہنتی ہیں یہ کیا جواب دیں گی قیامت کے دن؟ ہاں یہ کچھ دنوں تک جسم کو دکھا سکتی ہیں نا, کچھ دنوں کے بعد تو بڑھاپا آ جائے گا, پھر قبر میں نہیں جائیں گے, گناہ تو باقی رہ جائے گا. یار صفا مروہ پہ سب دوڑیں گے, عورتوں کو دوڑنا منع حج میں جا کے. کیوں؟ چونکہ عورت دوڑے گی تو اس کی زینت ظاہر ہو جائے گی. وہ سمجھے تو میری بات کو ذرا دھیان تو دے میری بات پر, میری بیٹیاں, اور آپ بھی ذرا دھیان دیں.